تحریک پاکستان اور مسلم خواتین یہ ایک کتاب کا نام ہے جسے تحریک پاکستان کی نامور خاتون ورکر بیگم سلمہ تصدق حسین نے لکھا۔ اس کتاب کے چند اقتباسات قائد اعظم کی زندگی اور سوچ کے حوالے سے پیش خدمت ہیں۔ بیگم صاحبہ لکھتی ہیں، برصغیر کی خواتین نے قائد اعظم کی ہدایت کے مطابق مسلم لیگ کے منشور کو عوام تک پہنچانے کی خدمات انجام دی۔ پنجاب کی خواتین کی کارکردگی زیادہ تر انتظامی امور، وسیع سیاسی و تبلیغی جلسوں کے انعقاد، جلسوں اور بین الصوبائی رابطوں پر مشتمل تھی۔ علاوہ ازیں پنجاب کی مسلم خواتین نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ سرحد کی خواتین کو سول نافرمانی جاری رکھنے اور سیاسی جوش و ولولہ کو زندگی دینے کا شرف حاصل ہے۔ سرحد کی خواتین نے شدید سیاسی پابندیوں کی دھجیاں اڑا دی۔ اس صوبے کی غیور اور بہادر خواتین نے کانگریسی وزارت کا غرور پارا پارا کر کے پاکستان کے لیے ریفرنڈم جیت لیا، جبکہ یو پی میں مسلم لیگ کو بام عروج تک پہنچانے میں دلی کی خواتین کا کردار قابل فخر رہا۔ بنگال کے مشرقی و مغربی دونوں حصوں میں خواتین نے بھرپور کردار ادا کیا۔ مشرقی حصے کا یہ کارنامہ ناقابل فراموش ہے کہ مسلم لیگ کا اولین اجلاس ہی ڈھاکہ میں ہوا، جس کی صدارت بزرگ رہنما نواب وقار الملک نے فرمائی۔ خواتین مسلم لیگ کے قیام کا اعزاز بیگم حفیظ الدین کو حاصل ہے۔ بیگم محمد علی جوہر تو پہلے ہی سے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن تھی۔ علاوہ ازیں منشی محبوب عالم مالک پیسہ اخبار کی دختر فاطمہ بیگم نے 1901 میں تکمیل تعلیم کے بعد بمبئی جا کر انسپیکٹرس آف سکولز کا عہدہ سنبھالا اور بعد ازاں وہیں سے مجلہ شریف بی بی کا اجرا کیا۔ تو ایک ملاقات میں قائد اعظم نے ان سے کہا، آپ کا تعلق لاہور سے ہے، پنجاب کے مسلمانوں کو اس وقت باعمل خواتین کی شدید ضرورت ہے، آپ سرکاری ملازمت چھوڑ دیں اور لاہور جا کر ملک و قوم کے لیے مسلم خواتین کو منظم کریں۔ محترمہ فاطمہ بیگم نے بلا تامل اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ملازمت کو خیر بات کہا اور لاہور چلی آئیں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی مسلم لیگ اور قوم کے لیے وقف کر دی۔ لاہور لوٹتے ہی انہوں نے متعدد زنانہ مدارس کھولے اور خواتین کو گھر گھر جا کر دعوت عمل دی۔ 1935 میں جناح کالج کھولا، جس کی عمارت نواں کوٹ میں آج بھی موجود ہے۔ ان کے جوش و جذبے کا عالم یہ تھا کہ اپنی تمام املاک قوم کے لیے وقف کر دی۔ 1937 میں پہلی بار بر صغیر میں صوبائی سطح پر انتخابات کا آغاز ہوا تو مسلمان خواتین اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور انہوں نے اپنے امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ بیگم سلمہ تصدق لکھتی ہیں، فاطمہ بیگم نہایت شفیق، انتھک اور بے لوث خاتون تھیں۔ جذبہ ملی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مسلم لیگ کے لیے کریا کریا بستی بستی دورے کر کے رائے عامہ کو ہموار کرنا شروع کر دیا۔ چند ماہ بعد ہی یعنی 1938 میں میری پہلی ملاقات قائد اعظم سے لاہور میں اس وقت ہوئی جب انہوں نے ایک اسکول کی عمارت میں خواتین سے خطاب کیا۔ اس موقع پر قائد نے بھی فاطمہ بیگم کو تاکید کی کہ وہ رضاکار لڑکیوں سے زیادہ کام لیں، کیونکہ عورتوں کے بغیر مسلم لیگ کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ اسی تاکید کا نتیجہ تھا کہ کالجوں کی تو کیا اسکولوں تک کی لڑکیاں میدان عمل میں اتر آئیں۔ اسی سال یعنی 1938 میں اسلامیہ کالج برائے خواتین کا قیام عمل میں آ گیا۔ مسلمان خواتین میں تعلیمی شرح کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1915 میں پہلی مسلمان لڑکی کوئین میری اسکول لاہور سے میٹرک پاس کر کے نکلی۔ بعد ازاں خواتین مسلم لیگ کی پہلی جنرل سیکرٹری قدسیہ اعزاز رسول نے میٹرک کا امتحان دیا اور یوں دوسری مسلمان بچیوں میں حصول تعلیم کا شوق فزوں تر ہوتا گیا۔ بیگم سلمہ تصدق حسین مزید لکھتی ہیں، صوبہ سرحد جیسے قدامت پرست علاقے میں بھی مسلمان خواتین نے فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیے
اور انگریزی حکومت کے ساتھ کانگریس کا غرور بھی پارا پارا ہو گیا۔ اسی سال مجھے قائد اعظم نے خاص طور پر دلی طلب فرما لیا، کیونکہ وہ پشاور کی سول نافرمانی کی روداد سننے کے خواہاں تھے۔ حکم ملتے ہی میں دلی پہنچی اور قائد اعظم نے ازراہ کرم اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر مجھے وقت عنایت فرمایا۔ میں نے انہیں لمحہ بہ لمحہ رپورٹ پیش کی، خواتین کی جرات کی مکمل داستان سنائی اور پشاور میں مسلم لیگی خواتین کی گورنر اور واسرائے دونوں سے ملاقات کے دوران بات چیت بھی حرف بحرف سنائی۔ انہوں نے تمام روداد کمال توجہ سے سنی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے رخصت کرتے وقت تک ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہی۔ انہوں نے شاباش دیتے ہوئے کہا، مجھے مسلم خواتین سے یہی امید تھی۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری قوم کی خواتین زندہ ہیں۔ وہ آئندہ بھی ہمیں اپنے عمل سے اپنی زندگی کی بہترین کارکردگی کا ثبوت دیں گی۔ وہ وقت دور نہیں جب ہمیں پاکستان مل جائے گا، پھر آپ خواتین ہی کو اسے سنبھالنا ہوگا۔ چلتے وقت قائد اعظم نے مجھ سے فرمایا، اب سارے ہندوستان سے سرگرم خواتین لے کر پھر سرحد جائیں اور ریفرنڈم کے لیے پوری ہمت اور تنگ دہی سے کام شروع کر دیں، تاکہ ہم ریفرنڈم جیت کر سرحد کو پاکستان میں شامل کر سکیں۔